بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین کے توسل سے پچھلے ایپیسوڈ میں حسن معاشرت کے عنوان کے حوالہ سے چند ابتدائی باتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے جس عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی وہ بہت ہی اہم موضوع اخلاص ہے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو اخلاص ایسی چیز کو کہتے ہیں، یعنی خالص ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے کوئی بھی آمیزش ہو اور بعد میں اسے صاف کر لیا جائے، جبکہ اس کے برعکس اور مترادف لفظ صافی استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوئی بھی آمیزش پہلے سے ہی موجود نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں اخلاص یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کرے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی دنیاوی مقصد اس میں شامل نہ ہو، جبکہ اس کی ایک تعریف اور بھی کی جاتی ہے کہ بندہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ بندے کا ظاہری وجود، ظاہری حصہ بھی اچھا نظر آئے، لیکن بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہو۔ اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ سورہ زمر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت، اپنی اطاعت و بندگی خالص اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دوں۔ محترم ناظرین، اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اگر ہم اخلاص کا خلاصہ نکالنے کی کوشش کریں یا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے انسان کی جسم کے اندر روح کی تسکین عبادت صرف اسی صورت میں ہے اگر ہمارے معاملات، عبادات اخلاص کے حسن سے آراستہ ہیں۔ اگر اعمال، معاملات، عبادات اخلاص سے مزین نہیں ہیں تو ہماری روح کو اس سے تسکین نہیں پہنچے گی۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور وہ غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے عمل کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کا کوئی پیمانہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو سلیکٹ کیا بندے کے اعمال کو جانچنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی مقبولیت کا ذریعہ ان کا کثرت سے ہونا نہیں، بے شک قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہو لیکن اخلاص سے مزین ہو۔ اگر عظیم قربانی بھی ہو، عظیم نیکی بھی ہو، لیکن اس میں ریاکاری ہو، اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ مل جاتا ہے اگر اس میں اخلاص ہو۔ حدیث پاک میں اخلاص کے حوالے سے آتا ہے کہ اخلاص ہے کیا اور اخلاص کن کن لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین تو ہے ہی اخلاص کا نام، یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا دین اخلاص ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں دین تو ہے ہی اخلاص کا نام۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
کس کے ساتھ اخلاص؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور مسلمانوں کے حکام کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، سنن ابن نسائی 4203 نمبر یہ حدیث ہے جس کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر عام مسلمان تک اخلاص سے پیش آنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، معاشرے میں ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ظاہری سی بات ہے اس کی کچھ فوائد بھی ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ معاملات کے اندر پیش آ رہے ہیں تو ان کے کیا فوائد ہوں گے، چند ایک ذکر کروں گا۔ اخلاص اعمال کی مقبولیت کا افضل ترین ذریعہ ہے۔ مخلص شخص جو ہے اگر وہ ایک اچھے عمل کی جسٹ نیت کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس عمل کو سر انجام نہیں بھی دے سکتا، تو اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو مقبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے اور آپ نے نیت کر لی تو قطعاً اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اس عمل کو بغیر کیے ہوئے گارنٹی مقبولیت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اگر کسی مخلص شخص کا کوئی کام، کوئی فرض، کوئی واجب رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک مخلص شخص ہے، وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے، اگر اس کا کوئی واجب فرض رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ثواب میں لکھ دیتے ہیں، معاف تو فرماتے ہیں، الٹا اس کو ثواب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مخلص شخص کو اللہ تعالیٰ مخلص شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مقبولیت کا درجہ فرماتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنی ہے، اگر ہم معاشرے کے اندر اخلاص کو فالو کر رہے ہیں، اخلاص کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس کی کچھ علامات بھی ہوں گی جن کی بنیاد پر ہم مخلصین یعنی اخلاص کے ساتھ پیش آنے والے لوگوں کو جان سکتے ہیں، ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مخلص ہونا، اخلاص کا معاملہ مکمل طور پر تقریباً 90% قلب کے ساتھ ہے، لیکن ہر چیز کی کچھ ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں۔ چند ایک ذکر کروں گا، وہ جانیے کہ اگر وہ آپ کے اور میرے اندر ہیں تو اٹ مینز کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اگر وہ علامات آپ کو کسی میں نظر آئیں، کسی شخص میں نظر آئیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ مخلص ہے اور اس شخص کے ساتھ تعلق بنا کر معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مخلص شخص کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کا نیک عمل، نیکی کا عمل کنسسٹنٹ رہتا ہے، یعنی کہ اس میں لاپرواہی یا اس میں سستی یا اس میں دکھاوا نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مخلص شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے تو وہ اس شخص سے ماورا ہے کہ کوئی شخص اس کی واہ واہ کرے، اس کی تعریف کرے، کیونکہ اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مخلص شخص کی ایک اور اہم علامت یہ بھی ہے کہ مخلص شخص جتنے بھی اچھے اعمال کرے گا وہ حتی الامکان یہ کوشش کرے گا کہ دنیا سے چھپ جائیں، سیم جس لائک جیسے کہ ایک برا انسان اپنی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ایک مخلص شخص اپنی اچھائیوں کو بھی اسی طرح چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ریاکاری کا اس میں عنصر نہ آ جائے۔ مخلص آدمی کی ایک بہت ہی اہم علامت یہ ہے، جو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہم مخلص ہیں، وہ جتنا بھی زیادہ نیکی کا کام کرے گا وہ اس بات سے ڈرتا رہے گا، خوف الہی میں مبتلا رہے گا کہ کہیں میرے اعمال، میری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے اندر اور میرے اندر اس چیز کا ڈر ہے کہ ہم ریاکاری سے بچتے ہیں، ہم یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اخلاص کے راستے کی طرف گامزن ہیں۔ ناظرین، ان علامات کی بنیاد پر ہم مخلصین کی پہچان کر کے معاشرے کے اندر آپ مخلصین کے ساتھ تعلق قائم کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس نشست میں ہم نے مخلص شخص کی علامات، فوائد اور اس کی تعریف کو بیان کیا۔
انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اگر ہم اخلاص کو اپنے معاشرے کے اندر سے نکال دیں اور ہم اس بات سے دور ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور ہم کیا سٹیپس لیں کہ اگر ہم اخلاص سے دور ہیں تو ہم معاشرے کی بہتری کے لیے اخلاص کی راہ کی طرف گامزن ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔